جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، والدین کی فرما برداری کریں، ان کو خوش کریں، ان کو راضی کریں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے، جیسا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کیسے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں یہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی ہے۔ جو بندہ بھی اپنے والدین کے لیے مسلسل دعا کرتا رہتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اسے ساری زندگی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ماں اور باپ کے لیے جب بندہ ہر روز دعا کرے گا تو ان کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی، ان کی قدر بھی ہوگی۔ ماں باپ زندہ ہوں پھر بھی دعا کرنی ہے، اور دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ خاص طور پر وہ حضرات جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو سوائے دعا کے اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ساری زندگی انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور دنیاوی اعتبار سے ان کے رزق میں جو تنگی کے معاملات، عام طور پر مفلسی کا ہم رونا روتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، بے روزگاری ہے، پورا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ خود بخود والدین کے لیے دعا کرنے کی برکت سے یہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس پر ہماری سیر اصل گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم میں سے ہر سمجھدار بندہ یہ سمجھ گیا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور والدین ہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ بہتر سوچتے ہیں۔ بظاہر ہمیں اگر ان کی بات کوئی بری لگتی بھی ہے تو ہماری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے والدین ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتے۔ اور بالفرض ہمیں محسوس بھی ہو کہ وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو اس پر بھی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا فَإِنْ ظَلَمَاهُ، اگر وہ تم پر ظلم بھی کریں پھر بھی تم ان کی رسپیکٹ کرو گے اور ان کی قدر کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، جب تک وہ ایسا کوئی حکم نہ دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ٹکرا رہا ہو۔ یعنی جب بھی والدین اور اللہ رسول کی بات کا باہم آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو وہاں پر ہم ماں باپ کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی دل آزاری کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس میں فقہا نے ایک مثال دی کہ اگر کسی کا والد مشرک ہو، کافر ہو، والد اگر کافر بھی ہو اور وہ بیٹے سے کہے کہ مجھے بت خانے لے کر کے جاؤ کہ وہاں جا کر میں اپنی پوجا پاٹ کروں گا، تو بیٹا والد کو بت خانے نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں فلاں ٹائم تک فارغ ہو جاؤں گا، مجھے وہاں سے واپس گھر لے کر آؤ، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ کو وہاں سے گھر لے کر آئے، حالانکہ باپ کون ہے؟ کافر ہے۔ تو جس کے ماں باپ مسلمان ہوں ان کو پھر کتنی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں یوں بھی ہوتا ہے، ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، میری ماں منع کرتی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے کیونکہ یہ تو سنت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، لیکن اس پر یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے اس کے مقابلے میں اپنی ماں سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، تکرار نہیں کرنی، ان کی دل آزاری نہیں کرنی، کیونکہ شیطان جو ہے یہ بڑا مکار ہے اور یہ فرشتوں کا استاد رہا ہے۔ یہ بعض اوقات ایک نیک کام کا ہمیں کہہ کے ہم سے بہت بڑی نافرمانی کروا رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر ماں اور باپ کوئی خلاف شرع بات بھی کہیں
تو اگرچہ کہ ہم نے ان کی اس بات کو ماننا نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آگے سے ان کو سنانا شروع کر دیں کہ یہ دیکھیں اللہ کو حکم تو یہ ہے اور تم یہ مجھے یہ کہہ رہی ہو، ماں کو کہے باپ کو کہے، تو اس طرح کی بحث و تکرار کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جاتا ہے، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو دنیا کے اندر ہی اسے اس چیز کی سزا مل جاتی ہے۔ یہ ہم بہت سارے لوگ یہ مناظر دیکھتے رہتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ کو بے عزت کروا دیتا ہے، ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، تو دنیا کے اندر ہی اسے سزا مل جاتی ہے۔ تو بعض اوقات دنیا کے اندر بہت بڑی ناکامی کی صورت میں سزا ملتی ہے، بعض اوقات بندے کو ذلیل و رسوا معاذ اللہ کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات بندہ ایک ایسی انہونی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کا پوری دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بہت نازک معاملہ ہے، خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان یا وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، کبھی فزیکلی ہم نے اس طرح کیا نہیں ہوگا، یعنی ہم میں سے اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے والدین سے کہا ہو کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا، شاید اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ ہمیں شرم آتی ہے نا، یعنی ہم کیسے کہیں اپنے والد صاحب سے، یعنی باہر ہمیں کچھ چائے کی پیالی بھی پلا دے تو ہم اسے کہتے ہیں بہت شکریہ، تھینک یو، لیکن ماں باپ کے احسانات کے نیچے ہم اس کے اتنے برڈن کے اندر ہیں، یعنی اتنا ہمارے اوپر ہمارے بوجھ ہے کہ اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں ماں باپ کے احسانات کے نیچے، لیکن ہم نے ماں اور باپ کو کبھی نہیں کہا آپ کا بڑا شکریہ۔ تو کبھی کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں باقاعدہ فزیکلی شکریہ ادا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنے والدین کو سیریس ہو کے، اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو آپ کہیں کہ آپ نے میرے اوپر بہت احسانات کیے ہیں، میرے لیے آپ نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، میرے لیے آپ نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ پہلے تو وہ دیکھ کے ہنسیں گے کہ یہ اس کو ہو کیا گیا ہے، لیکن یقین کریں آپ ایسا کر کے دیکھیں ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ یعنی یہ محبت کا وہ احساس ہے کہ جو ہمارے اندر انشاءاللہ جب پیدا ہو جائے گا تو ہمارے والدین کے دل سے دعائیں پھوٹیں گی انشاءاللہ ہمارے لیے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کریں اور کوالٹی ٹائم دیں، باقاعدہ اپنے جدول کے اندر، اپنے شیڈیول کے اندر اپنے ماں اور باپ کو ٹائم دینا اس میں شامل کریں۔ اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب اپنے والدین کے پاس آپ جا کر بیٹھیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، اپنے موبائل کو، یعنی ماں اور باپ کے سامنے آپ جا کر بیٹھے اور آپ واٹس ایپ پہ میسیجز چیک کر رہے ہوں تو یہ اچھا نہیں لگے گا، وہ سوچیں گے یہ آتا ہی نہیں ہے، جب آتا ہے تو موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس کا آپ کو بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو ماں کے سامنے بیٹھ کر موبائل پہ، یعنی آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ موبائل کو بالکل سائیڈ پہ رکھیں اور اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو خوش کریں اور ان کے ساتھ ایسا ٹائم سپینڈ کریں کہ جو ان کو اچھا لگے، جس سے وہ خوش ہو جائیں کہ واقعی ہمارا بیٹا آج ہمارے ساتھ ہماری باتیں کرنے کے لیے، ہماری باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اچھا، باتیں سننے سے ایک بات یاد آئی ہے، جب والدین کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے نا، یہ قرآن پاک کے اندر یہ جو فرمایا نا، یہ بڑی فصاحت ہے اس جملے کے اندر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب بڑھاپے کی حالت میں تم انہیں پاؤ، تو بڑھاپے کی حالت میں جب تم انہیں پاؤ تو فرمایا کہ اس کے خاص، پھر وہاں فرمایا اف تک نہ کہو، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ، پھر ان کو جھڑکو نہ، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو۔ یہ کیا ہے
کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں بندے کی نیچر چینج ہو جاتی ہے، بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، بندے کی عادت بدل جاتی ہے نا۔ یہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ سٹیجز ہیں نا، سٹیپس ہیں یہ، پہلے بندہ کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی عادت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، وہ ویسی ضد کرنے لگ جاتے ہیں جیسے بچے ضد کرتے ہیں، وہ ایسے ایک بات کو بار بار رپیٹ کریں گے جس طرح بچے رپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا پھر ان کی بات توجہ سے سنی نہ جائے نا تو پھر وہ مائنڈ بھی کرتے ہیں، دیکھو میری بات ہی نہیں سن رہا۔ اچھا اس میں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کو کئی دفعہ رپیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات انہوں نے آپ کو ایک کہانی سنا دی، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی دوبارہ اس کو رپیٹ کریں۔ اب یہ ریپیٹیشن کا ہمیں فیس کرنی ہے۔ بعض اوقات وہ خواب سنانے لگ جائیں گے، مجھے آج رات یہ خواب آئی ہے، کل رات یہ خواب آئی تھی۔ ہمارے لیے وہ باتیں بعض اوقات بالکل ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس میں بالکل انٹرسٹ فیل نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کی دل جوئی کے لیے ان کی باتیں اچھا وہ اگر 10 دفعہ بھی سنا چکے ہیں نا تو انہیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے یہ بات پہلے سنا لی ہے۔ ہم ان کے سامنے بیٹھیں، ان کی بات سنیں اور ویسے ہی اس کے اندر دلچسپی لیں اور کہیں اچھا یہ ہوا تھا۔ اچھا وہ اپنی جوانی کی باتیں سنانے لگ جائیں گے، وہ اپنی بچپن کی باتیں سنانے لگ جائیں گے، جب ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت کی کہانیاں سنانے لگ جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کریں، ان کے سامنے بیٹھ کر اس انداز سے سنیں کہ جیسے آپ نے پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں وہ بات۔ یعنی یہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے ان کا دل بہل جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کا ٹائم ہم ان کے ساتھ سپینڈ کریں، یہ بھی والدین کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں گے، ان کو راضی کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ ہم شروع یہاں سے ہوئے تھے کہ والدین کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے، تو یہ بھی ہماری بہت ساری پریشانیوں اور بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ بات اس پہ بھی کریں گے، کیونکہ اب یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور رجب، شعبان، رمضان اب یہ عبادات کے آگے ماں روزے رکھنے کے، راتوں کی عبادت کے حوالے سے اور استغفار کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز، یہ ہمارا موجودہ جو سینیریو ایک چل رہا ہے، جو ہماری یہ کرنٹ جو سچویشن ہے، اس پہ ایک عجیب و غریب بے چینی سی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر میں کھل کر کہوں کہ ڈالر کا ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے، روپے کی قدر گر رہی ہے، ہمارے معاشی، ہمارے اقتصادی، ہمارے سیاسی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، ہر بندہ اس چیز پہ ڈسکس کرتا ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کاروبار نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز بالکل سموتھ سی ہو گئی ہے اور ایک جمود سا طاری ہوا ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پہ ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں ایک چیز کے اندر کہ کوئی ایسی چیز کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ ہو، وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ چیز ہے استغفار۔ وہ کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار یہ غفرہ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا۔ ویسے تو توبہ، استغفار یہ تقریباً ہم معنی ہی الفاظ ہیں، لیکن توبہ اور استغفار کے اندر تھوڑا سا اگر ہم یوں فرق کریں کہ توبہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی معافی چاہنا۔ اور استغفار ضروری نہیں ہے کہ گناہ کریں تو ہی استغفار کریں، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ استغفار کے بہت سارے اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں، بہت سارے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح کے اندر یہ موجود ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا کرو، استغفار کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، پھر وہ تمہاری مدد کرے گا بیٹوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ
اور پھر وہ تمہیں باغات دے گا، پھر تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہارے لیے خوشحالی مقدر کر دے گا۔ تم کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اور سورۃ النصر ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب یہ آیت مبارکہ، یہ سورت نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، یعنی کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح، اس کی نصرت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، واستغفرہ، اور استغفار کرو، انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ استغفار، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قطعی طور پر گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا میں دن میں 200 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ استغفار کیا چیز ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا کھیتیاں ویران ہیں، تنگ دستی بہت ہے، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غربت مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کیا کریں؟ کہا استغفار کرو۔ پھر ایک آیا، کہا سب کچھ ہے دنیا کا، مال نہیں ہے، اور غربت ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہوں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیسہ بہت ہوتا ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتی، پھر دنیا جہان کے علاج کرواتے رہے، ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ کہا بیٹے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آ گیا، کہا نہریں خشک ہو گئی ہیں، کہا استغفار کرو۔ اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے پاس لوگ، انہوں نے پوچھ لیا، کہا کہ اب جو بھی آ کے مسئلہ بیان کرتا ہے آپ نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر سے کہ پیناڈول کھا لو، کسی کے بی پی آئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر سے کہ پیناڈول کھا لو، کسی کے گردے خراب ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر سے کہ پیناڈول کھا لو، تو عجیب لگے گا نا کہ جو بھی آتا ہے اسے کہتا ہے پیناڈول کھا لو، وہ بھی سب کو ایک ہی علاج بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ تو جواب دیا، کہنے لگے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یعنی ایک استغفار اور علاج، دوا ایک ہے، دوا کیا ہے؟ ایک ہے، اور اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ استغفار کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے غم دور فرما دیتا ہے، اس کی تنگ دستی دور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل یہ بہت بڑے فقیہ تھے اور مجتہد تھے۔ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات آ گئی، آپ کو رات گزارنی تھی، گھومتے گھماتے سمجھ نہیں آ رہی تھی رات کدھر گزارے، تو ایک نان بائی تھا، نان بیچنے والا، یہ تندور ہوتا ہے نا نان لگانے والا، تو ایک نان والے کے پاس چلے گئے۔ نان والے کے پاس گئے تو اس کو کہا میں رات رکنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد رک گئے، اب وہ رات کو آٹا گوندھ رہا ہے اور کر رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روٹی کے لیے پیڑے بناتے تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی لگاتے تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ تو ہر بات پہ استغفر اللہ کر رہا ہے، اس استغفر اللہ سے تجھے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے میرے پاس فاقے ہی فاقے تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا،
لیکن استغفار کی برکت نے اللہ نے سب دعائیں قبول کر لی ہیں، ساری مشکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرما دی ہیں۔ لیکن ایک دعا ہے جو نہیں قبول ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے کہا اچھا وہ کون سی دعا ہے کہ جو استغفار پڑھنے کے باوجود تیری قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا ایک دعا یہ ہے کہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کی زیارت کروں لیکن مجھے ان سے ملاقات کرنے کا شرف ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل مسکرا اٹھے اور کہا کہ قد جررت الیک جرن، کہ اگر تجھے یہ کہتا ہے کہ تیری یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو مجھے اللہ نے گھسیٹ کر تیرے پاس پہنچایا ہے، تو یہ لے تو مجھ سے ہاتھ ملا لے اور ملاقات کر لے۔ تو استغفار ایسی چیز ہے جس سے بندے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایک سلوشن اس کو اختیار نہیں کرتے، گلے شکوے بہت کرتے ہیں۔ تو میری آج کے اس بیان کے اندر سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، جو ایک بے چینی اور بے یقینی کی صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر ہم سب لوگ اگر استغفار کرنے لگ جائیں، استغفار، تو اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر ضرور کرم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ سب لوگ استغفار کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اس میں کوئی پیسے تو لگتے نہیں ہیں، بہت زیادہ کوئی لمبا چوڑا میں آپ کو کوئی چلہ بھی نہیں بتا رہا کہ آپ نے چلے میں داخل ہو جانا ہے اور یہ چیزیں پڑھنی ہیں، یا کوئی ترک جمالی ترک جلالی آپ نے نہیں کرنا۔ میں آپ کو کہوں آپ نے گوشت نہیں کھانا تو سبزی نہیں کھانی تو فلاں نہیں کرنا، آپ سب کچھ کھائیں پئیں، نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو سب سے پہلا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام حضرات اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکالے، اور میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بڑی جلدی انشاءاللہ اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اکثر میں آپ کو شعر سناتا ہوتا ہوں نا کہ غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ غم کی گھڑی گزر جائے گی، استغفار کرنا ہوگا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ مل کر ہم نماز کے بعد جب ہم سلام پھیریں گے، جب ہم سلام پھیریں گے تو اس وقت ہم سب آنکھیں بند کر کے 3 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چونکہ ہمارے یہاں پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے تو اتنے سارے لوگ جب جمعے کی نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ پڑھیں گے تو دیکھیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ہم ہر روز کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ خالی اگر زیادہ مشکل ویسے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیک، اسی طرح وہ 5واں کلمہ ہے یہ بھی استغفار پر مشتمل ہے، ورنہ یہ الفاظ بہت سادہ اور آسان ہیں۔ خالی ہم کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہیں سب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔